جب رابطہ عرش کے مالک سے ہے پھر خود کو مایوس نہیں کیا کرتے، اس سے جب مرضی بات کر لیا کرتے ہیں، جب اسے ہمت مانگی جائے اس سے صبر مانگا جائے۔ وہ جانتا ہے میرا بندہ مانگ رہا ہے مجھ سے، میرے علاوہ اور کون دے گا؟ بے شک دعا صرف اللہ سے کی جاتی ہے، تو کیسے نہ دے گا تمہیں سکھ، کیسے چھوڑ دے گا تنہا تم کو؟ جب کوئی نہیں ہوتا تب صرف اللہ ہی تو ہوتا ہے، جب کوئی نہیں سمجھتا تب صرف اللہ ہی تو سمجھتا ہے۔ وہ رگ رگ سے واقف ہے، نہ بھی بتاؤ تو وہ سارے حال خوب جانتا ہے۔ اور جب امید اللہ سے لگی ہو تو ٹوٹنے کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی مسئلے اتنے بڑے لگنے لگتے ہیں کہ وسوسے آنے لگتے ہیں کہ اس کا کوئی حل نہیں۔ اگر ہر پریشانی کو یہ بتا دیا جائے کہ اللہ کتنا بڑا ہے، کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، یہ پریشانی زیادہ دیر رہ ہی نہیں سکتی، تو دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ پریشانی کا حل یہی ہے کہ اللہ سے بات کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ سے کہیں اور کہتے رہیں۔ وہ سب جانتے ہوئے بھی سنتا ہے، اور وہی تو ہے جو سب سے زیادہ تمہیں سمجھتا ہے۔ جن دعاؤں نے آپ کے لیے بہتریاں لانی ہوتی ہیں ان کی قبولیت کا وقت بھی اتنا ہی طویل ہوتا ہے، کیونکہ وہ دعائیں ہی اصل میں ہمارا انعام ہوتی ہیں، اور ہر انعام سے پہلے امتحان ہوتا ہے، تو یہ تاخیر بھی دراصل اجر ملنے سے پہلے کا امتحان ہے۔ تبھی تو اللہ نے اب تک وہ چاہتیں بھولنے ہی نہیں دیں۔ جب دینے والا مایوس نہیں ہونے دے رہا تو ہم نے بھی مانگنا نہیں چھوڑنا۔ وہ فیض معجزوں کا ہوتا ہے جب اللہ انتظار بڑھا کر بھی ہمارا یقین کم نہیں ہونے دیتا۔ جن دعاؤں کو اللہ ہمارے دل میں زندہ رکھتا ہے نا، وہ دعائیں ہمارے لیے ہی ہوتی ہیں، اس لیے انہیں مانگ کر دل کو اطمینان رہتا ہے۔ تو بس ہمیں توکل رکھنا ہے، اس بات کا توکل کہ جس نے جستجو کی لگن عطا کی ہے وہی قبول بھی کرے گا۔ ہمیں اپنی دعاؤں سے پیچھے نہیں ہٹنا، ہمیں اللہ کو مناتے رہنا ہے۔ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ تم یہ نہیں سمجھ رہے کہ اس دنیا میں ہر کام، ہر چیز ایک مرحلے سے گزر کر ہی مکمل ہوتی ہے، اس لیے یہ سخت وقت تمہیں نا امید کر دیتا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی کی حد ہو جائے تو صرف اتنا سوچ کر خاموش ہو جانا کہ جو ذات اوپر بیٹھی ہے وہ بہت بے نیاز ہے۔ صبر کرو وہاں بھی جہاں صبر کرنا ناممکن لگے، اور توکل رکھو اللہ پہ، پھر دیکھو اللہ تمہارے لیے کیسے راستے کھولتا ہے۔ بے شک وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر ایک بہت مشکل آزمائش کا نام ہے۔ زندگی کے اکثر مقام ایسے آتے ہیں جب انسان کہتا ہے کہ آخر کب تک، آخر میں ہی کیوں؟ اور بے شک یہ فطری طور پر ہوتا ہے، بہت تھک جاتا ہے انسان۔ مگر ایک بات یاد رکھیں کہ آپ کی آزمائش جتنی مشکل ہوتی ہے اس کا اجر بھی اتنا ہی عظیم ہوگا۔ صبر کے سفر میں ایک مقام ایسا بھی آتا ہے کہ ہم جب کوئی دعا کرتے ہیں یا کچھ بھی سوچتے ہیں تو پل بھر میں ہی اللہ اس کو پورا کر دیتا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ تم نے کتنا صبر کر رکھا تھا۔ ہم جب اللہ کو چن لیتے ہیں تو یہ مقام اللہ خود بخود ہمارے مقدر میں لکھ دیتا ہے۔ ہاں، یہ جو تمہارے دل کے زخم ہیں نا، یہی تو تمہیں اللہ سے قریب کرنے کا ذریعہ ہے۔ ہاں، مشکل ہے ابھی، مگر یقین کرو ان زخموں کا مرہم تمہیں جلد ملنے والا ہے۔
تمہارے اس صبر کا پھل بھی جو تم نے اپنے سفر میں کیا اور اپنی اس مسکراہٹ کے پیچھے جو تم نے درد چھپایا ہوا ہے نا، وہ بہت جلد خوشیوں میں بدلنے والا ہے۔ جائے نماز پر گرائے گئے آنسو چمکدار موتی بن جاتے ہیں۔ سجدے میں جب آنسوؤں نے روانی پکڑی ہو، وہی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ صبر کی جہاں آخری حد ہو، وہیں سے کن کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ تو رکھ لیتا ہے تمہارے آنسوؤں کو سنبھال کر، تمہارے پلکوں کو گیلا کرتے آنسوؤں پر وہ تمہاری دعاؤں کی قبولیت پر مان جاتا ہے۔ تمہاری طاقت سے زیادہ آزماتا نہیں ہے وہ تمہیں، بہتر وقت پر دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ یہ دیر تو تمہاری اپنی دعاؤں کو تمہارے حق میں بہتر بنانے کے لیے ہے۔ تھکو نہیں، مانگتے رہو۔ سجدے میں اللہ کوئی لگائی ہوئی ایک پکار اللہ کو راضی کرنے کے لیے کافی ہے۔ جب آپ اللہ سے مخلص دل سے مانگتے ہو، جب آپ دوسروں کے ساتھ برا نہیں کرتے، تو اللہ بھی پھر آپ کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا ہے۔ جب آپ کا دل صاف ہوتا ہے تو اللہ خود آپ کا ساتھ دیتا ہے۔ اللہ تو خود قرآن میں کہتا ہے، غم نہ کرو، آپ ہی غالب رہو گے۔ پھر آپ کے مخالف ساری کائنات ہی کیوں نہ کھڑی ہو جائے، پھر کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی بھی اللہ کی عطا کو نہیں روک سکتا۔ کبھی کبھی ہم صبر کے جس مقام پہ ہوتے ہیں، وہاں پہ بہت کچھ برداشت کر کے گزرے ہوتے ہیں، اور پتہ ہے یہ مقام انسان کو سمجھدار بنا دیتا ہے۔ لوگوں کے رویوں کی سمجھ آنے لگ جاتی ہے۔ لوگوں سے دور اللہ سے دوستی کر لینے کا دل چاہتا ہے۔ دل چاہتا ہے کہ وہ سب کریں جو رب کو پسند ہے۔ اللہ کو دل سے تھام لیں، دل کا تعلق بنا لیں، ایسے دل سے تھام لیں جیسے اللہ نے تھام لیا تھا جب دل نے تڑپ کر سجدہ کیا تھا۔ جب میں کسی منزل کی تلاش میں تھی اور راستے سب دھندلائے ہوئے تھے، اس مقام پہ معجزے ہونے کا یقین ہونا تو الگ بات ہے۔ دل کو بس یہی سکون ہوتا ہے کہ بس اللہ واقف ہے۔ پھر جہاں دل یہ کہتا ہے، وہیں یہ گواہی بھی دیتا ہے کہ وہی مالک ہے، ان ساری مشکلوں سے وہی نکالے گا، مجھے قدم قدم چلا کر اسی راستے پر لے جائے گا جس سے میں بھٹک گئی تھی، اپنے راستے پر لے جائے گا۔ دل کو یہ اطمینان رہتا ہے میرا اللہ مجھ سے اتنا تو راضی ہے، جو مجھے مانگنے کی توفیق تو دے رہا ہے۔ کچھ چیزیں ہم خود نہیں کرتے، وہ ہمارے نصیب میں لکھ دی جاتی ہیں۔ قدرت حالات ایسے بنا دیتی ہے کہ ان کا ہونا مقرر کر دیا جاتا ہے۔ کچھ کہانیاں ادھوری رکھ دی جاتی ہیں، کچھ راستے عین درمیان میں روک دیے جاتے ہیں۔ چیزوں کو نامکمل رکھ بھی لیا جائے، پر انسان مکمل کر دیا جاتا ہے۔ کچھ چیزیں ادھوری ہی مکمل ہوتی ہیں، اور پا لینا ہمیشہ شرط نہیں ہوتی۔ اللہ تو سنتا ہے ہر اس دل کی جو اس سے رجوع کرتا ہے۔ بجھے دلوں کی جوت وہ اپنے کرم سے جگاتا ہے۔ جو چھوڑ چکے سب آس اپنی نئی امیدیں انہیں اپنے ذکر سے دلاتا ہے۔ وعدہ اس کا کہ انہیں کوئی بھی حقیقت سے خالی، اس کے حکم کی تابع ہے یہ کائنات ساری۔ اس کی تدبیریں نہیں کسی حکمت سے خالی، بدلتی ہے تقدیریں اس کے ایک کن سے، ہوتی ہے محض تو کل کی یہ بات ساری۔ اب جوڑ لی ہیں تم نے یہ راہیں اس رب سے، اگر چاہے جو ہو جائے، بھیجے گا نہیں وہ جھولی یہ تمہاری خالی۔ دیتا ہے ہر ایک کو بڑھ کر خواہش سے، یہی تو ہے صفت اس ذات رحمان کی۔
اللہ سے توفیق طلب کرو نیک کاموں کی، اور ان کاموں کی جن میں اس رب کی خوشی ہے، کیونکہ جب وہ رب تم سے راضی ہوتا ہے تو نوازتا ہے تمہیں بدلے میں بہت نیکیوں اور نعمتوں سے، اور دیتا ہے تمہیں وہ سب جس کے لیے تم نے دعا کی ہوتی ہے۔ اور جب تم ایک ایک قدم اس کی راہ میں آگے بڑھتے ہو، وہی ایک ایک قدم تمہارا فلاح کی طرف بڑھتا ہے، اور جانتے ہو تمہارا اللہ کی جانب لوٹنا لازم اور ملزوم ہے، چاہے تمہاری یہ چاہت ہو یا نہ ہو، مگر حقیقت یہی ہے کہ جلد یا دیر سب کو اسی کی طرف لوٹنا ہے، اپنی مرضی سے یا پھر بے بسی میں۔ خود لوٹ آؤ کہ اس سے پہلے لوٹائے جاؤ، خود قدم بڑھاؤ کہ اس سے پہلے تمہاری طرف قدم بڑھائے جائیں۔ زندگی بہت مختصر ہے، اتنی کہ اگلی سانس تک کی خبر نہیں۔ اپنے رب کو پہچان لو کہ اس سے پہلے پہچان کروائی جائے، اپنے رب کو پہچان لو کہ اس سے پہلے بہت دیر ہو جائے۔ کبھی کبھار دل بس یوں ہی بھر سا آتا ہے، نہ کوئی وجہ ہوتی ہے نہ کوئی حادثہ، مگر پھر بھی آنکھوں میں نمی بھر آتی ہے اور روح سسکیاں لینے لگتی ہیں۔ تب ہم چاہتے ہیں کہ بس میں ہوں اور اللہ، اور بس ڈھیروں باتیں، کوئی تیسری ذات وہاں موجود نہ ہو۔ کتنی تکلیف کے بعد ہم اس مقام تک پہنچتے ہیں، اور کتنی اذیتوں کے بعد ہم اس کی دہلیز تک پہنچتے ہیں۔ اس کی خبر ہمارے اور اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہوتی۔ کتنی امیدیں لے کر انسان اس کے روبرو جاتا ہے، صرف اس امید کے ساتھ کہ وہ سنبھال لے گا، وہ معاف کر دے گا، فریاد سن لے گا۔ ہم کون ہیں، ہم کیا ہیں، یہ تو بس وہی جانتا ہے۔ دنیا پھر چاہے کسی بھی لفظ سے پرکھے ہمیں، بس اس سے التجا کرنے کی دیر ہوتی ہے کہ وہ بس تھام لیتا ہے اور سنبھال لیتا ہے۔ ہر سوال کا جواب مل جاتا ہے، راستہ صاف نظر آنے لگتا ہے، اور پھر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ آہستہ سے ساری گرہیں کھول رہا ہے، سب حل ہو جاتا ہے، اور چہرے پر عجیب سی خوشی ابھر آتی ہے۔ جب ہم کسی تکلیف دہ کیفیت میں مبتلا ہوں یا کسی پریشانی میں، تو ہم بے اختیار ایسا کہہ گزرتے ہیں، کاش ہمارے بس میں ہوتا، کاش ہمیں کچھ اختیار ہوتا تو ہم سب صحیح کر دیتے۔ انسان جذبات کی زد میں آ کر ایسا کہہ جاتا ہے، تمام اختیارات کی مالک اللہ پاک کی ذات ہے۔ یہ نہ بھولیں اللہ پاک بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ وہ ہمارے سب حالات و کیفیات کو جانتا ہے۔ وہ رب جو 70 ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندے کو چاہتا ہے، وہ آپ کے حق میں برا کیسے کر سکتا ہے؟ اس کے فیصلوں پر راضی ہو جائیں، توکل کر لیں جو سب اختیارات کا مالک ہے۔ اس کے فیصلے آپ کے حق میں بہترین ہیں، اور آپ اس کی مصلحت سے ناواقف ہیں۔ دیکھو، انتظار کرو ہر اس چیز کے لیے جو خدا تمہیں دینا چاہتا ہے۔ کیا پتہ جو تم مانگ رہے ہو وہ تمہارے لیے نہ ہو، اور تم اسے ہی پوری کائنات سمجھ بیٹھے ہو سکتا ہے خدا کی کائنات میں اس سے بھی بہترین ہے تمہارے لیے۔ دیکھو، صبر کرو اپنی کہانی کے لیے، کیا پتہ تمہاری کہانی کے باقی حصے بہترین ہوں، اور اس حصے سے ہو سکتا ہے تمہاری کہانی اوروں سے الگ ہو۔ دیکھو، یقین رکھو خدا کے کن کہنے تک، کیا پتہ جو تم مانگ رہے ہو وہ تمہیں مل جائے۔ اس کے صحیح وقت کا انتظار کرو، یقین رکھو اپنے خدا کے رحمان اور رحیم ہونے پر۔ زندگی میں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں
جو ہمیں اللہ سے جوڑے رکھتی ہیں، کبھی خواہشات کی صورت میں، کچھ آزمائشیں، غم یا پھر یادیں۔ جتنا درد ہوتا ہے اتنا ہمیں اللہ یاد آتا ہے، جتنی دل میں تڑپ بڑھتی ہے اتنی جلدی ہم اللہ سے رجوع کرتے ہیں، اس کے سامنے جھکتے ہیں۔ اگر دعا مانگتے ہی ہر خواہش پوری ہو جائے تو اللہ کو کون کیسے یاد رکھے گا؟ یہ صبر اور یقین ہی ہیں جو ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے۔ اللہ کے قریب رہیں، سب خواہشیں پوری ہو جائیں گی، کوئی کہانی ادھوری نہیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آزماتے ہیں یہاں تک کہ آپ اتنا ٹوٹ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی آسرا دکھائی نہیں دیتا۔ پھر اللہ پر یقین رکھتے ہوئے آپ اس کے سامنے حاضری لگاتے ہیں، رو رو کر اپنی ضرورت مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی فوری طور پر ضرورت کو پورا فرما دیتے ہیں، بس کبھی مایوس نہ ہوا جائے، رب کا در نہ چھوڑا جائے۔ یاد رکھیں جو اس کے در کا ہو کر رہتا ہے وہی کامیابی پاتا ہے۔ جانتے ہو سب سے خوبصورت لمحہ کون سا ہے؟ جب آپ تنہا بیٹھ جائیں اور اللہ سے دعا کریں، اس کو اپنے دل کی باتیں بتائیں، اسے اپنا حال سنائیں، تب دل میں ایک عجیب سا سکون محسوس ہوتا ہے۔ جب آپ کا دل پریشانیوں کے پہاڑوں کی طرح ٹوٹنے لگتا ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں، تب آپ محسوس کرتے ہیں جیسے اللہ اس پوری دنیا میں صرف آپ کی ہی پریشانیوں کو سن رہا ہے اور آپ کو جواب بھی دیتا ہے۔ جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی انسان اتنا تھک جاتا ہے کہ وہ یہ بھی بھول جاتا ہے کہ اس کی مشکلیں بڑی صحیح، پر اگر وہ اس مشکل کشا رب کے دروازے پر بیٹھ جائے اور تب تک اٹھنے کا نام نہ لے جب تک کہ اس کی آہوازاری کا ہاں میں جواب نہیں مل جاتا، تو کرامات ہوتے دیکھے بنا کبھی نہ لوٹنا پڑے۔ کیا وہ میرا اللہ ہی نہیں ہے جس نے کبھی آگ ٹھنڈی کی تھی، سمندر میں راستہ بنایا تھا، کسی کو کنویں میں گر جانے کے باوجود بچایا تھا، کسی کو مچھلی کے روئی روئی کر دینے والے پیٹ میں بھی زندہ رکھا تھا، اور یہی نہیں بلکہ زندہ لوٹایا بھی تھا، اور جلد کی سلامتی کا انتظام بھی کیا تھا؟ پھر تم نے کیسے سوچ لیا کہ اللہ سن نہیں رہا؟ کیوں خود کو اتنا بے بس محسوس کرتے ہو؟ تمہارے ساتھ اس پوری کائنات کا رب ہے، پھر کیوں خود کو تنہا محسوس کرتے ہو؟ کیوں کہتے ہو ہمارا کوئی نہیں اس دنیا میں؟ جس کے پاس 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا اللہ موجود ہو، اسے کیا ضرورت کسی کی؟ تم اللہ کو بھول سکتے ہو پر وہ اللہ تمہیں نہیں بھول سکتا، کیونکہ وہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ تم اللہ کی نافرمانیاں کر کے اللہ سے بہت دور آ جاتے ہو۔ اللہ تو وہی ہے جہاں پہلے تھا، فاصلہ تم خود پیدا کرتے ہو اور اس کو مٹانا بھی تمہیں خود ہوتا ہے، پر اللہ تمہیں آزماتا ہے، دنیا کی محبت میں مبتلا کر کے اسے تم سے چھین کر وہ پوچھتا ہے، بتا اب کون ہے تیرا میرے سوا؟ پھر تم بہت روتے ہو کیونکہ تم جانتے ہو تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا مل رہی ہے۔ تمہیں دنیا کی کسی چیز سے سکون نہیں ملتا، دنیا سے رسوا ہو کر خدا کی طرف لوٹتے ہو، کیونکہ تم جانتے ہو اب تمہارا سکون، اس بے چینی کا علاج صرف اللہ کے پاس ہے۔ پھر اللہ سے سچے دل سے معافی مانگتے ہو، کیونکہ اللہ تم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اللہ کے پاس آپ کے لیے اس سے زیادہ اچھا راستہ ہے۔
جو آپ نے اپنے لیے سوچ رکھا تھا، اور اس کے پاس اس سے بھی بڑی اور خوبصورت منزل ہے جس منزل تک پہنچنے کی آپ کو خواہش تھی۔ اس لیے خود کو اسے سونپ دیں اور مطمئن ہو جائیں، کیونکہ وہ آپ کو وہیں لے جائے گا جہاں آپ کا سکون ہے۔ یہ کائنات اللہ کی ہے اور وہ اس کائنات کے سبھی راستے جانتا ہے، اس لیے بے فکر ہو جائیں۔ اللہ کی حفاظت میں آپ گم کبھی نہیں ہوں گے، دعائیں ضائع کبھی نہیں ہوتی۔ اگر آپ نے کسی چیز کے لیے دعا کی ہے تو اس بات کی ضمانت ہے کہ آپ کی دعا لازماً قبول ہوگی۔ اب یہ پریشانی کہ ہماری دعا کب، کہاں اور کیسے قبول ہوگی، تو یہ اللہ ہی جانتا ہے، پر اس بات کی گارنٹی ہے کہ ہمیں جب سب سے زیادہ ضرورت ہوگی تب ہماری دعا کا جواب ہم تک بھیج دیا جائے گا۔ ہمیں کب کی فکر نہیں کرنی کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، میری دعا کب قبول ہوگی، مجھے اجر کب ملے گا۔ نہ کسی چیز میں تاخیر کرنا ہمارے ہاتھ میں ہے اور نہ ہی کسی چیز کو جلدی کرنا ہمارے ہاتھ میں ہے۔ سب کچھ عین اسی وقت پر ہوتا ہے جب اللہ نے چاہنا ہے، اس لیے سکون کے ساتھ بیٹھیں اور گھبرائیں نہیں۔ سب کچھ اللہ کے کنٹرول میں ہے اور وہ سب کچھ بہت بہترین طریقے سے سنبھال رہا ہے۔ آپ کو بس اس پر پورے دل اور ایمان کے ساتھ بھروسہ کرنا ہے اور اپنے معاملات اسے سونپ دینے ہیں۔ یہ کب کے چکر میں نہیں پڑنا، جب بہتر ہوگا تب ہم تک اللہ کی مدد بھی آ جائے گی اور ہماری دعا بھی قبول ہو جائے گی، ہمیں اجر بھی مل جائے گا۔ اور اس خیر کو پانے کے لیے ہمیں تھوڑا سا صبر تو کرنا پڑے گا۔ وہ وقت بھی تھا جب آپ سوچتے تھے کہ بس اب سب ختم ہو جانا ہے، جب آپ اتنی تکلیف میں تھے کہ آپ کو لگتا تھا کہ آپ اب زندہ نہیں رہ پائیں گے۔ لیکن دیکھیے کہ آج آپ یہاں ہیں، تو کون ہے جو آپ کو یہاں تک لے کر آیا ہے؟ آپ کا رب، جس نے آپ کی حفاظت کی، آپ کا رازق رب جس نے آپ کو تکلیفوں سے نکلنے کے لیے راستے مہیا کیے۔ زندگی جتنی بھی مشکل ہو جائے، آپ کا اللہ ہمیشہ آپ کی حفاظت کرے گا اور آپ کو ہر مشکل سے نکالے گا۔ جیسے سبھی وقت گزر گئے، ویسے ہی یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ اللہ کے منصوبے ہمارے گمان سے باہر ہیں۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کا رب کیا کچھ کر سکتا ہے۔ وہ ایک لمحے میں آپ کی زندگی کے صفحات آپ کی حمایت میں پلٹ سکتا ہے۔ آپ کی زندگی جو ابھی الٹ پلٹ ہوئی پڑی ہے، وہ اسے ترتیب دے کر سیدھا کر سکتا ہے۔ تو پھر آپ اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہیں؟ کیا آپ کو اپنے خالق کے وعدوں پر یقین نہیں ہے؟ جب دل گھبرا رہا ہو، جب بے چینی چھا جائے، جب مایوسی اپنی لپیٹ میں لے لے اور جب بلا وجہ اداسی چھانے لگے، تو سمجھ جایا کرو رب کا بلاوا آ گیا ہے۔ سمجھ جایا کرو رب کو یاد کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ جان لیا کرو دل کو اطمینان بخشنے کی گھڑیاں آن پہنچی ہیں۔ تب سب چھوڑ کر اللہ سے بات کرنے، اللہ کو محسوس کرنے، اس کے وعدوں پر یقین کرنے اور اس پر توکل کر کے اس کی مدد کا انتظار کرنے میں جو قرار رکھا ہے اس نے۔ کیسے جانتے اس سکون کو اگر کبھی یہ بے چینی نہ آتی؟ جان لو کہ اللہ کے ذکر سے ہی دل قرار پاتے ہیں۔ بدترین سے نہیں گزرو گے تو بہترین کی چاہ کہاں سے آئے گی تم میں؟ اگر یہ مشکلات نہ آئیں تمہاری زندگی میں تو تم اللہ کو بھول جاؤ۔ یہ مشکلات تمہیں رب کے قریب کرنے آتی ہیں۔
تمہیں یہ یاد دلاتی ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جو تم سے تمہارا غم دور کرے اور تمہیں خوشیاں عطا کرے۔ اپنی زندگی میں اگر سکون چاہتے ہو تو شکووں کی جگہ شکر کو جگہ دیں۔ اگر پریشان رہنے لگو، دل میں الجھن ہو، کئی سوالات ہوں جن کے جوابات تلاشنے ہوں، بے چینی ہو، عجیب کشمکش میں مبتلا ہو، تب الجھو مت، خود کو سلجھاؤ، اکیلے ہو جاؤ کچھ وقت کے لیے اور ڈھونڈو دل میں مچلتے ہوئے سوالوں کے جوابات۔ پہلے دعا کرو، پھر خود کلامی کرو اور پھر بالکل ہی پرسکون ہو کر خاموش ہو جاؤ۔ ہر جواب مل جائے گا، کیونکہ اس پل کوئی بشر نہیں بلکہ بشر کا خالق تمہارے ساتھ ہوگا، جو تمہارے ذہن سے الجھانے والے سوالات کو مٹا دے گا۔ دل کو مایوس مت ہونے دیں، بس یقین رکھیں اللہ رب العزت کے فیصلوں پر۔ اگر دیر ہے تو یقیناً اسی میں خیر ہوگی۔ وہ رب دو جہان تمہارے کام ایسے بنائے گا جیسے وہ کبھی بگڑے ہی نہ ہوں۔ دیکھنا ایک دن تم شکر کے سجدے میں ہوگے اور آنسوؤں سے تمہارا چہرہ بھیگ جائے گا۔ تمہیں سمجھ نہیں آئے گا کہ کس طرح اللہ کا شکر ادا کروں، ہر اس نعمت پر الحمدللہ جس کے ہم عادی ہو کر اس کا شکر کرنا بھول چکے ہیں۔ اپنے برے حالات کو اتنی اجازت نہ دیں کہ وہ آپ سے اللہ کے بارے میں اچھا گمان چھین لیں۔ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہے۔ اگر آپ یہ گمان رکھیں گے کہ آپ کے رب نے آپ کی دعا سن لی ہے تو آپ کی دعا قبول ہو کر آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اگر آپ یہ گمان رکھیں گے کہ آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے تو اس مشکل گھڑی میں آپ تک اللہ کی مدد پہنچ جائے گی۔ آپ اپنے رب کے بارے میں جتنا حسین سوچیں گے آپ کو صلہ بھی اتنا ہی حسین ملے گا۔ اس لیے خود کو اپنے رب کے بارے میں عمدہ گمان رکھنے کی عادت ڈالیں۔ یہ عادت زندگی کے ہر موڑ پر آپ کے بہت کام آئے گی۔ یہ یاد رکھیں کہ جو آپ اپنے لیے سوچ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس سے کہیں بہتر آپ کو دینا چاہتا ہے۔ اس نے آپ کے لیے بہت بہترین منصوبہ سوچ رکھا ہے جس کا آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ اپنے تمام تر معاملات اللہ کے سپرد کر دیں، وہ آپ کو آپ کی چاہت تک خود لے کر جائے گا۔ بس اللہ پر بھروسہ رکھیں اور لوگوں کی باتوں سے غمگین نہ ہوں۔ نہ ہی وہ آپ کو کچھ دے سکتے ہیں اور نہ ہی آپ سے کچھ لے سکتے ہیں۔ اگر آپ اس خوف سے کسی بری چیز کو نہیں چھوڑ پا رہے ہیں کہ آپ اس کے بغیر خوش نہیں رہ پائیں گے تو یہ یاد رکھیں کہ جس خالق کے اختیار میں آپ کی خوشی ہے وہ اس پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ وہ اس چیز کے بدلے میں جو آپ نے چھوڑ دی ہے آپ کو اس سے بھی بہتر چیز عطا کر دے، جو آپ کو نہ صرف اس دنیا میں خوش رکھے گی بلکہ آخرت میں بھی آپ کے لیے خوشی کا باعث بنے گی۔ جس خوشی کی آپ کو تلاش ہے وہ خوشی آپ کو اپنے رب کی رضا میں راضی رہنے سے ملے گی۔ مایوس تو وہ ہوتے ہیں جن کا کوئی رب نہ ہو، دل تو ان کا ٹوٹتا رہتا ہے جو رب سے جڑے نہ ہوں۔ بے سکون تو وہ رہتے ہیں جن کو رب کو یاد کرنا ہی نہ آتا ہو۔ زندگی تو ان کی خوبصورت ہوتی ہے جو رب پر توکل کرنے والے ہوتے ہیں۔ زندگیاں انہی کی بدلتی ہیں جو صبر کر کے دکھاتے ہیں، جو اللہ کو راضی کر کے دکھاتے ہیں۔ رحمان ان کو راضی کر دیتا ہے اور اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ زندگی نام ہے تبدیلی کا، ہر آن بدلتے لمحات کا۔
تیزی سے وقت کے گزر جانے کا، خوشیوں کا غموں میں اور غموں کا خوشیوں میں بدل جانے کا۔ مشکل اور تکلیف کو برداشت کرنے کی ہمت تبھی ملتی ہے جب دل میں اس غم کے خوشی میں بدل جانے کی امید ہو۔ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں پیاری سی تسلی دے رہے ہیں کہ اس وقت آپ جس بھی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، آپ کو اپنے رب پر بھروسہ کرنا ہے۔ یہ بھروسہ ہی آپ کے دل کو سکون سے بھرے گا، اور پھر بات یہیں تک ختم نہیں ہو جائے گی۔ آپ کے لیے بہترین پلان بنایا گیا ہے۔ رب جانتا ہے آپ کے دل کو کیسے راضی کرنا ہے۔ آپ کی زندگی کسی موڑ پر بھی چلی جائے، یہاں تک کہ کوئی راستہ بھی نظر نہ آ رہا ہو، ہر طرف اندھیرا بھی چھا جائے، تو بھی رب کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، کیونکہ یہی رب کی رحمت کی امید ہی تو اندھیرے میں روشنی ہے۔ یہی رب کی رحمت کی امید ہی تو ہے جو ایک میجیکل راستہ نکال کے آپ کو دے دیتی ہے، جو کسی کو نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن آپ کے دل کو رب اطمینان کی صورت سے یہ راستہ دکھاتا ہے۔ وہ آپ کو سمجھا دیتا ہے کہ دنیا میں جو ہونا ہے وہ تو اللہ ہی کی مرضی اور اجازت سے ہونا ہے۔ نہ پہلے کبھی آپ کچھ کر سکتے تھے اور نہ اب کچھ کر سکتے ہیں۔ آپ کو تو بس اللہ کی جانب سے ہی کوئی خبر، کوئی راستہ، کوئی وسیلہ ملنا ہے، اور ہمیشہ کی طرح اب بھی آپ کا کام بن جانا ہے۔ سنو، جب بھی کسی کو مشکل، پریشانی یا ضرورت میں دیکھو تو اس کی مدد کر دیا کرو، چاہے اس کا تمہارے ساتھ کتنا ہی برا رویہ کیوں نہ ہو، چاہے کوئی تم سے کتنا ہی بد دل اور بدظن کیوں نہ ہو۔ تمہیں اس کو نہیں دیکھنا، تمہیں تو اپنے اعمال کو جمع کر کے رب کو دکھانا ہے اور اسے راضی کرنا ہے۔ تم لوگوں کے لیے آسانیاں کرو گے تو پلٹ کر آسانی تمہارے پاس لازمی آئے گی۔ تم لوگوں سے محبت سے پیش آؤ گے، پلٹ کر محبت تمہیں بھی ملے گی، لیکن فیصلہ اللہ کرے گا کہ کس بہترین صورت میں وہ تمہیں لوٹاتا ہے، اور بہترین بدلہ اللہ کے سوا اور کون دے سکتا ہے۔ زندگی تکلیفوں کا نام ہے، یہاں خوشیاں آتی ہیں چلی جاتی ہیں، اگر کچھ چھوڑ کے جاتی ہیں تو اداسی۔ یقیناً تم بھی اداس ہو، پریشان ہو یا تکلیف میں گھرے ہوئے ہو، لیکن پتہ ہے ایک بات، جو پتھر پر لکیر ہے جسے لکھ کر اللہ نے تمہیں تھما دیا ہے، جسے کوئی مٹا نہیں سکتا، جو بات کبھی بدلی نہیں جا سکتی، اور وہ یہ ہے کہ آنے والا وقت ہمیشہ تمہارے لیے پہلے سے بہتر ہوگا۔ پھر چاہے کچھ ہو جائے، تمہیں اللہ پر یقین رکھنا ہے، تمہاری منزل یقیناً بہت خوبصورت ہونے والی ہے، انشاءاللہ۔